ہیلو ایوری ون. کل میں نے آپ کو انٹروڈکشن ویڈیو دے دی تھی اس چینل کی، جس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس چینل پہ ہم بکس وغیرہ کی ریڈنگ کریں گے. تو یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے اٹامک ہیبٹ کی بک کی. آج ہماری پہلی ویڈیو ہے اور اس میں ہم آتھر کے انٹروڈکشن کے بارے میں سنیں گے. آج تاریخ 15 دسمبر 2025 ہے اور کچھ ہی دنوں میں، شاید 15 سے 16 دنوں میں یہ سال بھی ختم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تب تک ہم اس بک کی ریڈنگ بھی کمپلیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد جتنی بھی دوسری بکس ہوں گی ان کی ہم ریڈنگ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. آج اٹامک ہیبٹ کی پہلی ویڈیو ہے اور اس میں ہم اٹامک اور ہیبٹ ان دو ورڈس کے بارے میں جانیں گے اور آتھر جو ہے اس بک کے جیمس کلیئر، ان کی جو اسٹوری ہے، انہوں نے یہ بک کیوں لکھی، کیسے لکھی، اس کے بارے میں ہم جانیں گے. پہلے ہم اٹامک ورڈ کے بارے میں جانیں گے کہ اٹامک ورڈ کیا ہے. اٹامک جو ہے کسی چیز کے بہت چھوٹے حصے، ایک ایسا سنگل یونٹ جو کسی بڑے سسٹم کے بیس پارٹ ہوتا ہے، یا پھر اس کا دوسرا پوائنٹ ہے بہت زیادہ انرجی یا پاور کا سورس. اور ہیبٹ کے بارے میں ہم جانیں گے ایسی روٹین یا پریکٹس جو ہم ریگولری ڈیلی بیسس پہ ہم کرتے ہیں. ایک آٹومیٹک ریئیکشن کسی اسپیسیفک سچویشن کے رسپانس میں، مطلب کہ جیسے ہم ڈیلی کوئی کام کرتے پھر ہمیں اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں کوئی عادت نہیں لگتی، وہ ہماری ڈیلی لائف میں آٹو پہ چلے جاتا ہے، ہم چاہے یا نہ چاہے ہم سے وہ کام ہو جاتا ہے خود بخود. تو ان دو ورڈز کو ملا کر اٹامک ہیبٹ بنایا گیا ہے. میں آپ کو اس بک کے جو کنٹینٹ ہے، مطلب کہ ہم کیا کیا پڑھیں گے آتھر کی اسٹوری کے بعد، فنڈامنٹلس ہو گئے، فرسٹ لا ہو گیا، سیکنڈ لا ہو گیا، اس کے بعد تھرڈ لا اس بک کا ہو گیا اور فورتھ لا. اور ان میں بھی بہت سارے پارٹس ہیں، جیسے فنڈامنٹل ہمیں کیوں چھوٹی چھوٹی چینجز بنتی ہیں، بڑا ڈفرینس، اٹامک ہیبٹس کے حیران کن طاقت، تمہاری ہیبٹس کیسے تمہاری آئیڈینٹی بنتی ہیں، اور اس کا الٹ بھی 4 سمپل اسٹیپ میں بیٹر ہیبٹس کیسے بنائیں. یہ آپ کو اسکرین پہ بھی دکھ رہے ہوں گے کنٹینٹ. اور اس کا جو فرسٹ لا ہے، وہ آدمی جو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، نئی ہیبٹ اسٹارٹ کرنے کا بیسٹ طریقہ موٹیویشن سے زیادہ انوائرمنٹ امپروومنٹ ہوتا ہے، سیلف کنٹرول کا راز. اور اسی طریقے سے سیکنڈ لا ہو گیا، ہیبٹ کو اتنا پسندیدہ کیسے بنائیں کہ منع نہ کر سکو. فیملی اور فرینڈس کا رول تمہاری ہیبٹس بنانے میں. بیڈ ہیبٹس کے کیسز کیسے ڈھونڈیں اور فکس کریں. آہستہ چلو لیکن کبھی پیچھے مت جاؤ. سب سے کم ایفرٹس کے رول، 2 منٹس رول سے پروکریسٹینیشن کیسے روکیں. گڈ ہیبٹ کو مسٹ اور بیڈ ہیبٹس کو امپاسبل کیسے بنائیں. اور فورتھ لا اس کا ہے بیہیویئر چینج کے سب سے امپورٹنٹ رولز. ہر دن اپنی گڈ ہیبٹس پر کیسے ٹکے رہیں. اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کیسے سب کچھ بدل سکتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ہمارے کنٹینٹ ہیں. اگر ویڈیو کا رسپانس اچھا آیا تو اس کے بعد ہم اسے ایڈوانس اسٹیٹکس اور اس کے جو باقی چیزیں ہیں ایڈوانس میں، وہ بھی ہم اسی پلے لسٹ میں ہم کور کر لیں گے اٹامک ہیبٹس کی. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف انٹروڈکشن پڑھیں گے آتھر کا. تو شروع کرتے ہیں. اور جیمس کلیئر جو اس بک کے آتھر ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بک کیسے لکھی. ویڈیو تو میں بنا رہا ہوں، جیمس کلیئر نے یہ بک کیسے لکھی، انٹروڈکشن، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. میرے ہائی اسکول کا سیکنڈ ایئر کے لاسٹ دن مجھے بیس بال بیٹ سے منہ پر چوٹ لگی. میرے کلاس میٹ فل سوئنگ لے رہا تھا، بیٹ اس کے ہاتھ سے سلپ ہوا اور سیدھا میرے فیس پر لگا. وہ سیدھا میری آنکھوں کے بیچ ٹکرا گیا. مجھے امپیکٹ یاد نہیں، بس بیٹ اتنی فورس سے لگی کہ میری ناک یو شیپ میں کریش ہو گئی. میرا دماغ کے سافٹ پارٹ اسکل کے اندر تک ٹکرا گیا. سر ترنت
سوج گیا، 1 سیکنڈ میں میری ناک ٹوٹ گئی، اسکل کے فریکچر ہو گیا اور دونوں آنکھوں کا ساکٹ ٹوٹ گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی لوگ میرے پاس آ رہے تھے ہیلپ کے لیے، میں نے دیکھا میرے کپڑوں پر خون تھا۔ ایک کلاس میٹ نے اپنی شرٹ دی، میں نے اسے ناک سے بہتے خون کو روکنے کے لیے لگایا۔ میں شوق میں تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چوٹ کتنی سیریس ہے۔ ٹیچر نے مجھے کندھے سے پکڑا اور ہم نرس کے آفس کی طرف چلے، فیلڈ کراس کر کے ہل کے نیچے اور اسکول کے اندر۔ لوگ مجھے سنبھال رہے تھے تاکہ گر نہ جاؤں۔ ہم دھیرے چل رہے تھے، کسی کو نہیں پتہ تھا کہ ہر منٹ امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم نرس کے آفس پہنچے اس نے کچھ کویشچنز پوچھے۔ کون سا سال ہے؟ میں نے کہا 1998، جبکہ اصل میں 2002 تھا۔ امریکہ کا پریزیڈنٹ کون ہے؟ میں نے کہا بل کلنٹن، جبکہ صحیح جواب تھا جارج ڈبلیو بش۔ میری ماں کا نام کیا ہے؟ میں رکا، کچھ دیر سوچا، پھر 10 سیکنڈ گزرنے کے بعد میں نے کہا پیٹی۔ میں نے فائنلی کہا پیٹی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ مجھے اپنی ماں کا نام یاد کرنے میں پورے 10 سیکنڈ لگ گئے تھے۔ یہ وہ آخری کویشچن تھا جو مجھے یاد ہے۔ میری باڈی دماغ میں ریپڈ سویلنگ ہینڈل نہیں کر پا رہا تھا اور ایمبولینس آنے سے پہلے ہی میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ کچھ منٹ بعد مجھے اسکول سے اٹھا کر لوکل ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی میری باڈی سلو ہونے لگی، مجھے سانس لینے میں پرابلم ہونے لگی۔ میرے پیچھے سیزر ہوا تھا، پھر میں نے پوری طرح سے سانس لینا بند کر دیا۔ ڈاکٹر نے آکسیجن دینا اسٹارٹ کیا، لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ لوکل ہاسپٹل یہ کیس ہینڈل نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے ہیلی کاپٹر بلوایا تاکہ مجھے کنیکٹیکٹ کے بڑے ہاسپٹل لے جایا جا سکے۔ مجھے ایمرجنسی روم سے باہر لایا گیا اور اسٹریچر پر ہیلی پیڈ کی طرف لے جایا گیا۔ راستے میں سائیڈ واک انون تھا، اسٹریچر ہل رہا تھا، ایک نرس مجھے پش کر رہی تھی اور دوسری میرے لیے ہاتھ سے سانس پمپ کر رہی تھی۔ میری ماں جو کچھ منٹ پہلے ہاسپٹل میں پہنچی تھی، ہیلی کاپٹر میں میرے پاس بیٹھی۔ میں بے ہوش تھا اور اپنی سانس خود نہیں لے پا رہا تھا۔ وہ میرے ہاتھ پکڑ کر بیٹھ رہی پوری فلائٹ میں۔ جب میری ماں میرے ساتھ ہیلی کاپٹر میں تھی، میرے فادر گھر گئے میرے بھائی اور بہن کو بتانے کے لیے۔ انہوں نے آنسو روک کر میری بہن کو سمجھایا کہ وہ اس کی 8th گریڈ گریجویشن سرمنی اٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ پھر انہوں نے دونوں کو فیملی اور فرینڈز کے پاس چھوڑا اور کنسنٹناٹی ڈرائیو کر کے گئی میری ماں سے ملنے۔ جب میں اور میری ماں ہاسپٹل کے روف پر اترے، قریب 20 ڈاکٹر اور نرسز کی ٹیم ہیلی پیڈ پر دوڑ کر آئی اور مجھے ٹراما یونٹ میں لے گئے۔ تب تک میرے دماغ کی سوجن اتنی بڑھ گئی تھی کہ مجھے بار بار سیزرز آ رہے تھے۔ میری ٹوٹے ہوئے بونز کو فکس کرنا ضروری تھا، لیکن میری کنڈیشن سرجری کے لائق نہیں تھی۔ میرے تیسرے سیزرز کے بعد ڈاکٹر نے مجھے میڈیکلی انڈیوس کوما میں ڈال دیا اور وینٹیلیٹر پر رکھ دیا۔ میرے پیرنٹس کے لیے یہ ہاسپٹل نیا نہیں تھا۔ 10 سال پہلے بھی وہ اسی بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور سے گزرے تھے جب میری چھوٹی بہن کو لیوکیمیا بلڈ کینسر ڈائگنوسس ہوا تھا۔ تب اس کی ایج صرف 3 سال تھی، میں اس وقت 5 سال کا تھا اور میرا بھائی صرف 6 مہینے کا۔ 2 سال آدھا کیموتھراپی، اسپائنل ٹیپس اور بون میرو ٹیسٹ کے بعد میری بہن فائنلی ہاسپٹل سے باہر آئی، خوش، ہیلتھی اور کینسر فری۔
اور اب 10 سال بعد ایک نارمل زندگی کے بعد میرے پیرنٹس پھر وہی جگہ پر واپس گئے تھے، بس اس بار ایک اور بچے کے ساتھ۔ جب میں کوما میں گیا، ہاسپٹل نے ایک پریسٹ اور سوشل ورک کو بلایا تاکہ وہ میرے پیرنٹس کو تسلی دے سکے۔ یہ وہی پیرسٹ تھے جو 10 سال پہلے اسی دن ملے تھے جب انہوں نے سنا تھا کہ میری بہن کو کینسر ہے۔ دن ڈھل کر رات بنی اور کئی مشینز مجھے زندہ رکھے ہوئے تھیں۔ میرے پیرنٹس ہاسپٹل کے میٹرس پر بے چین سو رہے تھے، ایک پل تھکن سے گر جاتے، اگلے پل چنتا سے جاگ جاتے۔ میری ماں نے بعد میں مجھے بتایا، یہ میری زندگی کی سب سے بری راتوں میں سے ایک تھی۔ تو یہ تھی آتھر کی ایک شارٹ سٹوری۔ جب آتھر کو بیس بال سے بیس بال لگی تھی اس کے سر پر، تو اسے کافی زیادہ چوٹ لگی تھی، اور اس کے بعد اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس سے جو کویشچنس پوچھے گئے تو ان کا بھی اس نے صحیح جواب نہیں دیا، اور پھر جب اسے ہاسپٹل لے کے جایا گیا اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ریکوری تھی اس کی، اب ہم وہ پڑھیں گے۔ تو آتھر کی ریکوری کیسے ہوئی، اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ آتھر ریکوری مطلب کہ آتھر کی خدا کا شکر تھا کہ اگلی صبح تک میری سانس واپس نارمل ہونے لگی اور ڈاکٹر نے مجھے کوما سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ جب مجھے ہوش آیا، مجھے پتہ چلا کہ میری اسمیل کرنے کی ایبلٹی ختم ہو گئی ہے۔ ٹیسٹ کے لیے نرس نے کہا کہ میں ناک صاف کروں اور ایپل جوس باکس کو اسمیل کروں۔ جیسے ہی میں نے ایسا کیا، میری اسمیل واپس آ گئی، لیکن سب کو حیران ہوئی جب ناک صاف کرتے وقت ہوا میری آنکھ کے فریکچر سے نکل کر میری لیفٹ آنکھ کو باہر دھکیل گئی۔ میری آنکھ ساکٹ سے باہر آ گئی تھی، صرف آئی لائٹ اور آپٹک نرو اس سے جڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آنکھ دھیرے دھیرے اپنی جگہ پر واپس چلی جائے گی جب ہوا نکل جائے گی، لیکن ٹائم کا اندازہ نہیں تھا۔ ایک ہفتے بعد سرجری اسکیجول ہوئی تاکہ تھوڑا اور ہیل کر لوں۔ میں دیکھنے میں بالکل صحیح لگ رہا تھا، جیسے باکسنگ میچ ہارا ہوں، لیکن مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج مل گیا۔ میں گھر گیا ایک ٹوٹی ہوئی ناک، چہرے کے کئی فریکچرز اور باہر نکلتی ہوئی لیفٹ آنکھ کے ساتھ۔ اگلے کچھ مہینے بہت مشکل تھے۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی فیوز ہو گئی ہے۔ کئی ہفتوں تک مجھے ڈبل ویژن تھا، میں سیدھا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک مہینہ لگا جب جا کے میری آنکھ اپنی نارمل جگہ واپس آئی۔ سیزرز اور ویژنس پرابلم کی وجہ سے مجھے کار چلانے میں 8 مہینے لگ گئے۔ فزیکل تھیراپی میں بیسک چیزیں پریکٹس کرتا تھا، جیسے سیدھا چلنے میں چوٹ سے ہار نہیں ماننا چاہتا تھا، لیکن کئی بار میں ڈپریشن اور تھکن محسوس کرتا تھا۔ 1 سال بعد میں دوبارہ بیس بال فیلڈ پر گیا، تب مجھے آیا کہ مجھے کتنا لمبا سفر طے کرنا ہے۔ بیس بال میری لائف کا امپورٹنٹ پارٹ تھا۔ میرے ڈیڈ ایس ٹی لوئس کارڈینل کے مائنر لیگ پلیئر رہے تھے، اور میں بھی ڈریم تھا کہ میں ایک دن پروفیشنل بنوں۔ مہینوں کے تھراپی کے بعد مجھے صرف ایک چیز چاہیے تھی، واپس فیلڈ پر جانا۔ لیکن واپس آنا آسان نہیں تھا۔ جب نیا سیزن اسٹارٹ ہوا، میں اپنی ٹیم سے کٹ کر دیا گیا۔ میں اکلوتا جونیئر تھا جسے ورسٹی بال ٹیم سے ہٹا دیا گیا۔ مجھے جونیئر ورسٹی سوفومور ٹیم کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ میں 4 سال کی عمر سے کھیل رہا تھا، اور اتنا ٹائم اور محنت دینے کے بعد کٹ ہونا بہت شرمندگی والی بات تھی۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے۔ میں کار میں بیٹھا رو رہا تھا، اور ریڈیو پر کوئی ایسا گانا
ڈھونڈ رہا تھا جو تھوڑا بہتر محسوس کروا سکے۔ 1 سال کے اسٹرگل کے بعد میں سینئر کے طور پر ورسٹی ٹیم میں واپس گیا، لیکن زیادہ کھیل نہیں پایا۔ پوری ہائی اسکول کیریئر میں نے صرف 11 اننگز کھیلی، بس ایک میچ کے برابر۔ پھر بھی مجھے یقین تھا کہ میں ایک اچھا پلیئر بن سکتا ہوں۔ مجھے پتا تھا اگر کچھ چینجز کرنے ہیں تو مجھے خود کرنا ہوگا۔ میری ٹرننگ پوائنٹ 2 سال بعد آئی جب میں نے ڈینسن یونیورسٹی جوائن کی۔ وہاں سے میری لائف کا نیا چیپٹر اسٹارٹ ہوا، اور یہ میں نے پہلی بار چھوٹے چھوٹے ہیبٹس کی سرپرائزنگ پاور کو محسوس کیا۔ یہ تھی آتھر کی ریکوری۔ جیمس کلیئر کو جب اس کو چوٹ لگی تو کس طریقے سے اسے فریکچرز وغیرہ آئے، اور پھر اس کی ریکوری بھی آپ نے جانی کہ آہستہ آہستہ کیسے وہ ریکور ہوا۔ اور پھر جب وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ڈینسن یونیورسٹی انہوں نے جوائن کی تو ان کی لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس یونی کو جوائن کرنے کے بعد، اور انہوں نے آگے اس میں بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے ہیبٹس کے بارے میں سیکھا، اور اٹامک کے بارے میں، ہیبٹس کے بارے میں کس طریقے سے انہوں نے سیکھا، اور کس طریقے سے ان کی لائف میں ان چیزوں نے کام کیا اور ہماری لائف میں آگے کام کریں گی۔ تو ابھی ہم آگے اسی چیز کی ریڈنگ کریں گے کہ جیمس کلیئر نے کس طریقے سے ہیبٹس کے بارے میں سیکھا۔ میں نے ہیبٹس کے بارے میں کیسے سیکھا۔ ڈینسن یونیورسٹی جوائن کرنا میری لائف کا سب سے بیسٹ ڈیسیژن تھا۔ مجھے بیس بال ٹیم میں جگہ مل گئی، اور ہاں، شروع میں نے ٹیم کا سب سے لاسٹ نمبر پر تھا، لیکن میں بہت خوش تھا۔ ہائی اسکول کے ٹف ایئر کے باوجود میں ایک کالج ایتھلیٹ بن گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میں بھی ٹیم میں اسٹارٹنگ پوزیشن نہیں لے سکتا، اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی لائف کو ڈسپلن میں لاتا ہوں۔ جب میرے فرینڈس رات تک ویڈیو گیم کھیلتے رہتے تھے، میں ہر رات ٹائم پر سو جاتا تھا اور پراپر سلیپ ہیبٹ بنا لی۔ کالج ڈورم کی میسی لائف میں بھی میں اپنے روم کلین اور آرگنائز رکھتا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی امپروومنٹ تھی، لیکن انہوں نے مجھے لائف پر کنٹرول ایسا دیا۔ دھیرے دھیرے کانفیڈنس واپس آنے لگا، اور جب کانفیڈنس آیا تو پڑھائی میں بھی فرق نظر آیا۔ میں اپنی اسٹڈیز ہیبٹس امپروو کرتا ہوا اپنے پہلے سال میں اسٹریٹ اے لے آیا۔ ہیبٹ اصل میں ایک روٹین یا بیہیویئر ہوتی ہے جو ہم ریگولرلی کرتے ہیں، اور زیادہ تر کیسز میں آٹومیٹکلی۔ ہر سیمسٹر کے ساتھ میں نے ایسے چھوٹے چھوٹے ہیبٹس بلڈ کیے جو مل کر بہت بڑے رزلٹ لائے۔ پہلی بار میں نے اپنی لائف میں ریگولرلی ویٹ لفٹنگ ہیبٹ بنائی، جو کچھ سالوں میں میرے 6'4" ہائٹ کے ساتھ باڈی 170 پاؤنڈ سے بڑھ کر 1 فٹ 200 پاؤنڈ تک پہنچ گئی۔ جب میرے سوپومور سیزن آیا تو مجھے پچنگ اسٹاف میں اسٹارٹنگ رول مل گیا۔ جونیئر ایئر میں نے ٹیم کیپٹن بنا اور سیزن کے اینڈ پر آل کانفرنس ٹیم کے لیے سلیکٹ ہوا، لیکن سینئر ایئر میں سب ہیبٹ جیسے کہ سلیپ ہیبٹس، اسٹڈی ہیبٹ اور اسٹرینتھ ٹریننگ ہیبٹس اپنے اصلی رزلٹ دکھانے لگی۔ اسی دن کو چاہے سال بیت گئے تھے جب مجھے بیس بال بیٹ سے چوٹ لگی تھی اور میں کوما میں گیا تھا۔ اب میں ڈینسن یونیورسٹی کے ٹاپ میل ایتھلیٹ سلیکٹ ہوا اور ESPN اکیڈمی آل امریکن ٹیم کا حصہ بنا۔ یہ آنر پورے امریکہ کے صرف 33 پلیئر کو ملتا ہے۔ جب تک میں گریجویٹ ہوا، میرے نام یونیورسٹی کے ریکارڈ بک میں 8 الگ الگ کیٹیگریز میں لکھا گیا۔ اسی سال مجھے یونیورسٹی کے سب سے بڑا اکیڈمک ایوارڈ، پریزیڈنٹ میڈل بھی ملا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ تھوڑا بوسٹ فل لگے تو تم مجھے معاف کر دو۔ سچ کہوں تو میرے ایتھلیٹ کیریئر میں کچھ بھی لیجنڈری یا ہسٹورک نہیں تھا۔ میں کبھی پروفیشنل لیول تک نہیں پہنچ سکا، لیکن اب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو لگتا ہے میں ایک ایسی چیز حاصل کی جو بہت ریئر ہے۔ میں نے اپنے پوٹینشیل کو پورا کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس بک
کا ایک کانسیپٹ تمہیں بھی اپنی پوٹینشیل کو پوری طرح کرنے میں مدد کریں گے۔ ہم سب زندگی میں چیلنجز فیس کرتے ہیں۔ یہ انجری میری لائف کا ایک چیلنج تھی اور اس ایکسپیرینس نے مجھے ایک امپورٹنٹ لیسن سکھایا۔ وہ چیلنجز جو شروع میں چھوٹی چھوٹی اور بیکار لگتی ہیں، اگر تم ان پر سال در سال بنے رہو تو وہ ریمارکیبل رزلٹ لا سکتی ہیں۔ ہم سب کو سیٹ بیکس ملتے ہیں، لیکن لانگ رن میں ہماری لائف کی کوالٹی ہماری ہیبٹس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر ہیبٹ سیم ہے تو رزلٹ بھی سیم رہے گا، لیکن اگر ہیبٹس بیٹر ہو گئیں تو کچھ بھی پاسبل ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہو جنہوں نے راتوں رات سکسیس حاصل کی ہو، لیکن میں ایسا کسی کو نہیں جانتا اور میں خود بھی ان میں سے نہیں ہوں۔ میرا میڈیکلی انڈیوس کوما میں اکیڈمک آل امریکن تک جرنی کوئی ایک مومنٹ کا رزلٹ نہیں تھا، یہ ایک گریجول ایوولوشن تھا۔ چھوٹی چھوٹی جیتوں اور ٹینی بریکتھروز کا سلسلہ تھا۔ میرے پروگریس کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، چھوٹا شروع کرنا، اور یہی اسٹریٹجی میں نے کچھ سال بعد اپنے بزنس اسٹارٹ کرتے وقت اور یہ بک لکھتے وقت بھی فالو کی۔ اب اس کے آگے ہم پڑھیں گے کہ جیمس کلیئر نے، اس بک کے آتھر نے، یہ بک کیسے اور کیوں لکھی۔ نومبر 2012 میں اپنی ویب سائٹ jamesklear.com پر آرٹیکل لکھنا شروع کیا۔ سالوں تک میں نے اپنے پرسنل ہیبٹس ایکسپیریمنٹس کے نوٹس لکھے تھے اور فائنلی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب انہیں پبلک کے ساتھ شیئر کروں۔ میں ہر منڈے اور ٹیوزڈے کو ایک نیا آرٹیکل پبلش کرنا اسٹارٹ کیا۔ کچھ ہی مہینوں میں اس سمپل رائٹنگ ہیبٹ نے مجھے میرے پہلے 1000 ای میل سبسکرائبر دلائے اور 2013 کے اینڈ تک یہ نمبر 30,000 تک پہنچ گیا۔ 2014 میں میری ای میل لسٹ 1 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر تک بڑھ گئی اور یہ انٹرنیٹ کے فاسٹنگ گروئنگ نیوز لیٹر میں سے ایک بن گئی۔ جب میں نے لکھنا اسٹارٹ کیا تب مجھے لگتا تھا میں ایک امپوسٹر ہوں، لیکن اب لوگ مجھے ہیبٹس ایکسپرٹ کے نام سے پہچاننے لگے۔ یہ لیبل مجھے ایکسائٹ بھی کرتا ہے اور تھوڑا سا آکورڈ بھی لگتا ہے، کیونکہ میں خود کو کبھی ماسٹر نہیں سمجھتا بلکہ میں اپنے ریڈرز کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے والا انسان مانتا ہوں۔ 2015 میں میرے 2 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے اور میں نے پینگوئن رینڈم ہاؤس کے ساتھ اس بک ایٹامک ہیبٹ لکھنے کا کانٹریکٹ سائن کیا۔ جیسے جیسے میری آڈینس بڑھتی گئی ویسے ویسے بزنس اپارچونیٹیز بھی ملتی گئیں۔ مجھے ٹاپ کمپنیز میں ہیبٹ فارمیشن، بیہیویئر چینج اور کنٹینیوس امپروومنٹ پر ٹاک دینے کے لیے بلایا جانے لگا۔ میں US کے یورپ میں کانفرنس میں کینوٹ اسپیچز دینے لگا۔ 2016 تک میرے آرٹیکل ٹائم، انٹرپرینیور اور فوربس جیسے بڑے میگزینز میں پبلش ہونے لگے۔ اسی سال میری رائٹنگ کے 80 لاکھ 8 ملین سے زیادہ لوگوں نے پڑھے۔ NFL، NBA اور MLB کے کوچز بھی میرے کام کو اپنی ٹیمز کے ساتھ شیئر کرنے لگے۔ 2017 کے اسٹارٹ میں نے ہیبٹ اکیڈمی لانچ کی، ایک ٹریننگ پلیٹ فارم جہاں لوگ اور آرگنائزیشنز بیٹر ہیبٹس بنانا سیکھتے ہیں۔ فارچون 500 کمپنی اور اسٹارٹ اپس نے اپنے لیڈرز اور اسٹاف کو انرول کروانا شروع کیا۔ اب تک 10,000 سے زیادہ لیڈرز، مینیجرز، کوچز اور ٹیچرز اس اکیڈمی سے گریجویٹ کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ کام کر کے میں نے سیکھا کہ ریئل ورلڈ میں ہیبٹس کام کیسے کرتی ہیں۔ 2018 تک جب میں یہ بک کمپلیٹ کر رہا تھا، jamesklear.com ہر مہینے ملینز آف وزٹرز پا رہا تھا اور 5 لاکھ سے زیادہ لوگ میرے ویکلی نیوز لیٹر کے سبسکرائبر بن چکے ہیں۔
بن چکے تھے۔ یہ نمبر میری سوچ سے اتنا آگے تھا کہ مجھے خود سمجھ نہیں آتا تھا میں نے یہ کیسے سوچوں۔ یہ بک تمہارے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک اور پارٹ ہے کہ یہ بک ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو ابھی ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ انٹرپرینور اور انویسٹر نول رواکانت نے ایک بار کہا تھا، اگر تمہیں ایک گریٹ بک لکھنی ہے تو پہلے خود وہ بک بننا پڑتا ہے۔ میں یہ جو آئیڈیاز شیئر کر رہا ہوں وہ میں نے صرف پڑھا نہیں، میں نے جیے ہیں۔ مجھے چھوٹی چھوٹی ہیبٹس پر ریلی کرنا پڑا۔ جب میں انجری سے ریکور کر رہا تھا، جب جم میں اسٹرانگ بن رہا تھا، جب فیلڈ پر پرفارم کر رہا تھا، جب میں رائٹنگ اسٹارٹ کی اور جب میں نے اپنے بزنس بلڈ کیا۔ یہ اسمال ہیبٹس ہی تھی جنہوں نے مجھے میرے پوٹینشیل تک پہنچانے میں مدد کی۔ اور اگر تم یہ بک اٹھا کر پڑھ رہے ہو تو مجھے لگتا ہے تم بھی اپنی پوٹینشیل تک پہنچنا چاہتے ہو۔ اگر چیپٹرز میں میں تمہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ پلان دوں گا ایسی ہیبٹس بلڈ کرنے کا جو صرف کچھ دنوں میں، ہفتوں کے لیے نہیں، پوری لائف کے لیے چلتی رہیں۔ یہ کوئی بورنگ ریسرچ پیپر نہیں ہے، یہ ایک پریکٹیکل مینول ہے جس میں سائنس کے ساتھ ریئل لائف وزڈم اور آسان ایکسپلینیشن دی گئی ہے جسے تم سمجھ کر اپلائی کر سکتے ہو۔ میں بائیولوجی، نیورو سائنس، فلاسفی اور سائیکالوجی جیسے سبجیکٹ سے آئیڈیاز شیئر کروں گا، کچھ پرانے بریلینٹ لوگوں کے اور کچھ ماڈرن سائنٹسٹ کی ڈسکوریز۔ میرا رول یہ ہے کہ میں ان سب آئیڈیاز کو ایک جگہ لا سکوں اور سمپل اٹینشنیبل بنا دوں۔ اگر تم یہاں کوئی چیز ویسے لگے اس کا کریڈٹ ان ایکسپرٹس کو دینا، اگر کوئی فولش لگے تو سمجھ لینا غلطی میری ہے۔ اس بک کے بیک بون سے میرے 4 اسٹیپ ہیبٹس ماڈل کیو، سگنل، کریونگ، چاہت، رسپانس، ری ایکشن، ریوارڈ، انعام۔ ان چاروں کو یاد ضرور رکھیے گا اور یا کہیں بک وغیرہ پہ لکھ لیجیے گا، کیونکہ میں خود لکھتا ہوں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو اچھی لگیں ان کو آپ لکھ لیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتی ہے کبھی کبھار آپ کو دوبارہ سے خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، خود کا ڈسپلن بنانے کے لیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لکھ لیا کریں۔ دوبارہ سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں ان چاروں چیزوں کو: کیو، سگنل، کریونگ، چاہت، رسپانس، ری ایکشن، ریوارڈ، انعام۔ ان 4 اسٹیپ سے ہی نکلتے ہیں 4 لاز آف بیہیویئر چینجز، جن کے اراؤنڈ پوری بک بیسڈ ہے۔ سائیکالوجی والے ریڈرز اس کو پہچاننے لگے۔ بی ایف اسکینر نے 1930 میں سملر آئیڈیا دیا تھا جسے بولا گیا اسٹیمولس ریسپانس ریوارڈ، اور بعد میں چارلس ڈوئنگ نے کیو روٹین ریوارڈ کے نام سے پاپولر کیا ان دی پاور آف ہیبٹس۔ لیکن اسکینر کا ماڈل صرف ایکسٹرنل ریوارڈز اور پنشمنٹ پر بیسڈ تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ ہمارا ایموشن، فیلنگ اور بلیف بھی ہمارے بیہیویئر کو شیپ کرتے ہیں۔ آج کے ماڈرن سائنس نے بتایا ہے کہ انٹرنل اسٹیٹ جیسے موڈ، اسٹریس یا موٹیویشن بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ بک ان دونوں کو کمبائن کر کے ایک پاورفل ماڈل بناتی ہے۔ ایک ایسا ماڈل جو ہمیں بیہیویئر کو ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز دونوں کو ایکسپلین کرتا ہے۔ ہم بیہیویئر کے ہر سیکنڈ چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ بک اس بارے میں جو چینج نہیں ہوتا، جو ہمیشہ کانسٹینٹ رہتا ہے، فنڈامنٹلز آف ہمارا نیچر۔ یہ وہ پرنسپلز ہیں جن پر تم اپنا بزنس، فیملی اور لائف بلڈ کر سکتے ہو۔ ہر انسان کے ہیبٹس بنانے کا اپنا وے ہوتا ہے، لیکن یہ بک تمہیں دکھائے گی کہ بیسٹ پاسبل وے ٹو بلڈ بیٹر ہیبٹس، چاہے تمہارا گول ہیلتھ ہو، پیسہ ہو یا پروڈکٹیوٹی ہو یا ریلیشن شپ۔
بات ہمارے بیہیویئر کی ہے، یہ بک تمہارے گائیڈ رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو آج کا لیکچر اتنا ہی تھا کہ لیکچر کیا ریڈنگ اتنی ہی تھی اٹامک ہیبٹس کی، اور جیمس کلیئر کی یہ اسٹوری تھی۔ اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ ان کے جو میں نے آپ کو کنٹینٹ دکھایا تھا اس کے جو فرسٹ تھا فنڈامنٹل، اس کے بارے میں ہوگی۔ ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے۔ ریڈنگ کرتے ہوئے یہ جیمس کلیئر کی پوری کی پوری اسٹوری تھی، کس طریقے سے انہیں چوٹ لگی، انہوں نے ریکور کیا، پھر انہوں نے اپنی لائف میں ہیبٹس کو بلڈ کیا، اور یہ ہیبٹس کس طریقے سے ان کے کام آئی اور کس طریقے سے ہمارے کام آ سکتی ہیں۔ تو یہ ہم ابھی آگے جیسے فنڈامنٹلس آ گئے ہیں اس کے، اور اس کا فرسٹ لو آ گیا، سیکنڈ لو آ گیا، تھرڈ لو آ گیا، فورتھ لو آ گیا، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور سوری کہنا چاہوں گا اس شور شرابے کی وجہ سے، میں ابھی اپنی چھت پر ہوں اور کوئی دوسری جگہ نہیں ہے جہاں پر میں یہ سب ویڈیوز وغیرہ بنا سکوں، تو میں اپنی چھت پر ہی بنا رہا ہوں گھر کی، تو یہ شور شرابے کی وجہ سے سوری۔ صبح کا ٹائم ہو رہا ہے اور بسیز نکل رہی ہیں آفس وغیرہ کے لیے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات، ابھی میں 1-2 دن کے اندر اس بک کا جو انگلش PDF ہے وہ بھی، جس طریقے سے ہم نے ریڈنگ کی ہے اسی طریقے سے اس کا PDF بھی ہے میرے پاس، تو میں PDF بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا 1-2 دن کے اندر تک۔ اور اس کی دوسری ویڈیو کا آپ انتظار کر رہے ہو، وہ بھی ضروری آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، بائے۔